شريكتي ولا شرية بعد شريعتي وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على اسم محمد في الأسماء. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على روضة محمد في الرياض. اللهم صل على بلد محمد في البلاد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. تمام احباب محبت عقیدت کے ساتھ یہ بات ہے. انتہائی قابل احترام معزز سامعین گرامی، آپ حضرات کے سامنے میں نے سورہ عصر کی تلاوت کی. دعا فرمائیں کہ خالق کائنات مجھے اس کے مطابق سچ کہنے کی جلوس سمیت آپ تمام احباب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. اس صورت کے اندر سب سے پہلے
خالق کائنات، خالق ارض و سما قسم اٹھاتے ہیں اور قسم زمانے کی قسم اٹھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ پوری نوع انسانی بڑے خسارے کے اندر ہے، مگر 4 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کے اندر یہ 4 صفات پائی جائیں، فرمایا کہ وہ لوگ خسارے کے اندر نہیں ہیں۔ اب دیکھیں قرآنی نسخہ ہے اور بیان فرمانے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ فرمایا کہ یہ 4 قسم کی جس انسان کے اندر صفات پائی جائیں، یہ سمجھے کہ وہ انسان خسارے سے محفوظ ہے۔ سب سے پہلے خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اب آپ دیکھیں یہ زمانہ، یہ ماضی ہو اس پر بھی زمانے کا استدلال ہوتا ہے، حال ہو اس کے اوپر بھی زمانے کا استدلال ہوتا ہے، اور مستقبل ہو تو اس کے اوپر بھی زمانے کا استدلال ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں ماضی جو گزرا ہوا زمانہ، حال جو موجودہ زمانہ ہے، اور اسی طرح مستقبل جو آنے والا ہے، تو اب خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں قسم ہے زمانے کی، اور فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان بڑے خسارے کے اندر ہے۔ اب دیکھیں کہ زمانہ 3 جتنے بھی حالات ہیں، ماضی ہے، استقبال ہے، حال ہے، فرمایا کہ ان تینوں کے اوپر استدلال کرتا ہے۔ یعنی ایک آدمی ہے اور اس نے زمانہ جو گزر چکا، جو ماضی ہے، اس کے اندر اگر اس کے اندر یہ 4 صفات تھی تو وہ انسان اس خسارے سے محفوظ تھا، وہ کامیاب انسان تھا۔ اور حال کے اندر یہ جو دور گزر رہا ہے، اگر جس انسان کے اندر یہ 4 صفات ہیں، فرمایا کہ وہ انسان خسارے سے محفوظ ہے اور وہ نجات کے اس دہانے پہ ہے، فرمایا جس کی مثال اس سورت کے اندر آتی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ایک انسان مستقبل کے اندر اگر جس آدمی کے آنے والا جو دور ہے، فرمایا کہ اگر اس کے اندر یہ 4 صفات ہوں گی، فرمایا کہ وہ انسان کی خسارے سے محفوظ ہوگا۔ تو اب پہلی جو صفات ہے، فرمایا کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا۔ اور آپ دیکھیں یہ زمانہ جو ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے تفسیر جمالین کے اندر یہ بات لکھی ہے، فرمایا کہ اس زمانے کو انسان یعنی فضول کسی طرح سے بھی اس کو گزارے نہ، اس کا ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر سیکنڈ جو ہے وہ بہت قیمتی ہے۔ اور آگے علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ لکھتے ہیں،
فرمایا کہ اگر آپ سیکنڈ کی مثال لے لیں تو فرمایا کہ روشنی کی جو رفتار ہوتی ہے، روشنی کی رفتار 2,89,000 کلومیٹر، فرمایا کہ ایک سیکنڈ کے اندر روشنی اتنی پھیلتی ہے، گویا کہ ایک سیکنڈ کی کتنی قدر و منزلت ہے، تو فرمایا کہ ایک گھڑی، ایک سیکنڈ اس کو انسان فضول نہ گزارے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اور عبادت ایسی کرے کہ جیسے خالق کائنات نے حکم دیا ہے، جیسے نبی علیہ السلام نے تعلیمات پیش کی ہے، فرمایا کہ اس طرح ہم اپنی زندگی کو بسر کریں تو فرمایا کہ پھر ہمارا جو وقت ہے یہ قیمتی ہوگا۔ اور وہ 4 قسم کی چیزیں الہ العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں، اے میرے بندے، میں نے آپ کو بڑا خوبصورت بنایا، میں نے آپ کے حسن کی بھی قسمیں کھائی، میں نے آپ کے لیے دنیا کے اوپر آنے کے لیے ہر قسم کے انتظامات کیے، پر اے میرے بندوں، الا الذین، فرمایا وہ لوگ خسارے کے اندر نہیں، الا الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں۔ اب الہ العالمین امان والے، ایمان والے کون سے لوگ ہیں؟ تو میرا رب فرماتا ہے ایمان والا، ایمان ایسا ہو سب سے پہلے رب کی وحدانیت کے اوپر ایمان ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کوئی کرساز نہیں ہے، عزت ذلت دینے والا وہی اللہ ہے۔ فرمایا سب سے پہلے الا الذین آمنوا، اپنا ایمان عقیدہ توحید کے اوپر بھی بڑا مضبوط ہو، فرمایا اس کے بعد اپنا ایمان، اپنا عقیدہ ختم نبوت کے اوپر بھی بڑا مضبوط ہو کہ نبی علیہ السلام کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اگر میرے محبوب علیہ السلام کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ قرآن کریم فرقان حمید کی اس آیات مبارکہ کا انکار کرتا ہے۔ میرے رب کریم نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا ایمان میں دوسری چیز میرے محبوب علیہ السلام کی ختم نبوت کے اوپر بھی ایمان رکھتا ہے، اور فرمایا ایمان میں تیسری چیز جمیع صحابہ کرام کے اوپر بھی ایمان رکھتا ہے۔ فرمایا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ فرمایا ایمان اللہ کی ذات کے اوپر بھی رکھنا ہے، ایمان ختم نبوت کے اوپر بھی رکھنا ہے، ایمان جمیع صحابہ کے ایمان کے اوپر بھی ایمان رکھنا ہے، 4 آسمانی کتابوں کے اوپر بھی ایمان رکھنا ہے، ملائکہ کے اوپر بھی ایمان رکھنا ہے، اور روز قیامت کے دن کے اوپر بھی ایمان رکھنا ہے۔ الہ العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہو گئے، کامران ہو گئے، الا الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا۔ اب پہلی جو صفت ہے وہ ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرے، عقیدہ ختم نبوت کے اوپر اپنے دل کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی شک و شبہات نہ لائے، اور اسی طرح جتنے بھی صحابہ کرام ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا کہ ان تمام کے اوپر ایمان بھی رکھے،
تو فرمایا کہ یہ شخص ہے پہلی صفت، جس شخص کے اندر یہ پہلی صفت پائی جائے فرمایا کہ وہ انسان الا الذین، فرمایا کہ آمنو، وہ ایمان والا ہے، اور فرمایا کہ دوسری صفت وعملوا الصالحات، جو آدمی نیک اعمال کرتا ہے فرمایا کہ وہ بھی بڑا خوش نصیب ہے، وہ بھی بڑا کامیاب انسان ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ نیک اعمال کون سے ہیں، یعنی آج سے 1400 سال پہلے دین کامل اور مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی دین کامل اور مکمل ہو گیا۔ تو اب ہمارے سامنے جو قرآن کریم ہے، جو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو اقوال صحابہ ہیں، ان کے مطابق اگر ہم نماز پڑھیں گے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزوں کو حکم دیا اس طرح روزہ رکھیں گے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو حکم دیا اس طرح زکوٰۃ دیں گے، اس طرح اپنا عقیدہ رکھیں گے، تو پھر تو میرے معزز سامعین گرامی ہمارے اعمال وعملوا الصالحات نیک اعمال ہوں گے۔ مگر اپنی منمانی منچاہی اور جس طرح جی چاہا اس طرح ہم نے اپنے اعمال کو پیش کیا تو پھر اس کے اندر کامیابی نہیں ہے، اس کے اندر پھر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اور فرمایا کہ دوسری صفت یہ ہے کہ وعملوا الصالحات، جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں فرمایا کہ وہ بھی والعصر ان الانسان لفی خسر، فرمایا کہ جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں وہ بھی اس خسارے سے محفوظ ہیں۔ اور فرمایا کہ تیسری وہ صفات ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، فرمایا کہ وہ حق اور سچ کی بات بھی کرتے ہیں، یعنی حق اور سچ کی بات کرنا فرمایا کہ یہ بھی ایک کامل مسلمان کی نشانی ہے۔ اور فرمایا کہ جس شخص کے اندر یہ صفات پائی جائے کہ وہ ہر ظالم اور جابر اور بدماش کے سامنے حق اور سچ کی بات کو بلند کرے، فرمایا کہ یہ بھی بہت بڑی صفات ہے، اس صفات والا آدمی بھی خسارے سے محفوظ ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وتواصوا بالصبر، اور اس کے اوپر جو بھی تکلیفات آئیں، جو بھی مشکل ہو، یعنی دعوت و تبلیغ کا کام ہو، جہاد کا کام ہو، اور اسی طرح جو بھی دین کا راستہ ہو، فرمایا کہ اس کے اندر اگر اس کے اوپر جو بھی مشکلات آتی ہیں، جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، فرمایا کہ ان تمام پریشانیوں کا، مشکلات کا جو وہ سامنا کرتا ہے اور اس کے بعد صبر کرتا ہے، تو فرمایا کہ یہ چوتھی صفات والا آدمی جو ہے یہ بھی اس خسارے سے محفوظ ہے۔ پہلا وہ آدمی الا الذین آمنوا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لایا، نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے اوپر ایمان رکھا، جمیع صحابہ کرام کے اوپر ایمان رکھا، فرمایا کہ یہ آدمی پہلی صفت ہے۔ دوسری وعملوا الصالحات، اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کیے، اور فرمایا تیسری صفت وتواصوا بالحق، فرمایا کہ حق اور سچ کی بات بھی کرے، وتواصوا بالصبر، اور فرمایا کہ مشکلات کے اوپر وہ صبر بھی کرے، فرمایا کہ یہ آدمی والعصر ان الانسان لفی خسر، فرمایا کہ انسان بڑے خسارے کے اندر ہے، مگر فرمایا کہ یہ چار قسم کے لوگ جن کے اندر یہ چار قسم کی صفات پائی جائیں، فرمایا کہ یہ لوگ خسارے سے محفوظ ہیں۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اور فرمایا کہ زمین انسان کے قدم مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے گی، تو فرمایا کہ وہ جب تک یہ چار سوالوں کے جواب نہ دے دے اس وقت تک زمین کسی انسان کے قدم کو نہیں چھوڑے گی۔ تو فرمایا کہ کل قیامت کے دن جو سب سے پہلا سوال ہوگا، اور ان سوالوں کی تیاری ہم نے یہاں پر کرنی ہے، جا کر پھر تیاری نہیں ہوتی ہے، تو میرے معزز سامعین گرامی یہ جو وقت ہے اس کی ہر گھڑی کو، ہر لمحے کو قیمتی بنائیں۔ تو فرمایا کہ اس کے اندر جو پہلا سوال ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پوچھیں گے کہ میرے بندے بتا
کہ تو نے اپنے بچپن سے لے کر پوری جو زندگی ہے اس کے بارے کے اندر سوال ہوگا کہ آپ نے اپنی پوری زندگی کیسے بسر کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم حدودیوں کے اندر خرچ کی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے اندر اپنی پوری زندگی بسر کی۔ فرمایا کہ سب سے پہلے پوری زندگی کے بارے کے اندر سوال ہوگا۔ اور دوسرا فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جوانی کے جو ایام ہیں ان کے بارے کے اندر سوال ہوگا کہ آپ کو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ جو آپ کو میں نے جوانی عطا کی تھی، جو ایک حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جوانی کے اندر عبادت کرنا نبیوں کا شیوہ ہے، اور اسی طرح شیخ سعدی رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں در جوانی توبہ کردن شیوہ ہے پیغمبریز وقت پیری گرگ ظالم نی شبد پرزگار۔ فرمایا کہ جوانی کے اندر جو عبادت ہے وہ نبیوں کا شیوہ ہے، نبی جوانی میں بھی عبادت کیا کرتے تھے۔ جس طرح سینکڑوں مثالیں ہیں، آقا علیہ السلام غار حرا کے اندر کئی دن ٹھہرتے اور وہاں پر پھر اقرا بسم ربک الذی سورت بھی نازل ہوئی۔ تو بہرحال میرے معزز سامعین گرامی، فرمایا کہ دوسرا سوال جوانی کے بارے میں ہوگا کہ آپ نے جوانی کے جو ایام تھے یہ کیسے صرف کیے؟ پورا دن موبائل دیکھتا رہا یا چوکوں میں کھڑا رہا یا ایک دوسری پارٹیوں کے نعرے لگاتا رہا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا؟ دیکھیں یہ ہمارا جو وقت ہے یہ بہت قیمتی ہے اور اس کو ہم نے قیمتی خود بنانا ہے، اور اگر برباد کرنا چاہیں تو برباد بھی خود کر سکتے ہیں۔ اور اس کی مثال امام راضی رحمہ اللہ یوں دیتے ہیں، فرمایا کہ اس کی مثال برف جیسی ہے کہ ایک آدمی کے پاس برف ہو اور وہ شدید گرمی بھی ہو، وہ باہر چوک کے اندر کھڑا ہو، اگر اس سے کوئی برف لے لے تو اس کا فائدہ ہو جائے گا، اگر اس سے برف کوئی نہ لے فرمایا کہ وہ برف پگھلتے وہ برف ختم ہو جائے گی، اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ فرمایا اسی طرح انسان کی جو زندگی ہے یہ برف کی مانند ہے، اگر اس کے اندر میں اور آپ نے اگر نیکی کر لی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر دیا، آقا علیہ السلام کے مبارک سنتوں کے مطابق اگر ہم نے زندگی بسر کی تو پھر میرے معزز سامعین گرامی ہمارے لیے یہ زندگی باعث برکت ہوگی اور باعث فخر ہوگی۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ جنتی جنت میں جب داخل ہو جائیں گے اور جنت کے اندر داخل ہو کر بھی فرمایا کہ ان کو ایک چیز کا افسوس ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس چیز کا افسوس کریں گے؟ ان کو تو جنت مل گئی، جنت کے اندر طرح طرح کی اس کو نعمتیں میسر ہو گئی، فرمایا کہ وہ کس چیز کا افسوس کرے گا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ وہ صرف ایک گھڑی کا افسوس کرے گا جس کے اندر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کی ہوگی، وہ ویسی فضول گزاری ہوگی۔ فرمایا کہ اس گھڑی کا بھی وہ افسوس کرے گا کہ کاش اس گھڑی کے اندر بھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا، اور آج میرا دوست، میرا بھائی، میرا رشتہ دار مجھ سے اگلے درجے پہ ہے، اونچے درجے پہ ہے، کاش میں بھی زیادہ ذکر اذکار کرتا، میں بھی زیادہ قرآن کی تلاوت کرتا، میں بھی زیادہ صلاۃ تسبیح، صلاۃ تہجد اور بھی بہت ساری چیزیں نیکی کی کرتا، غریبوں کے ساتھ دیتا، اسی طرح غریبوں کا کام آتا۔ اور فرمایا کہ جتنی بھی جو نیکی کے کام ہیں اس کے اندر اگر میں نے بھی پوری طرح سے اپنی جان کو کھپا کر اگر میں نے کام کیا ہوتا تو آج میرا درجہ بھی اتنا اوپر ہوتا۔ اور اسی طرح امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا بقدر مقدر ہے اور آخرت بقدر مشقت ہے، یعنی دنیا کے اندر ہم جتنی مشقت کریں، جتنی محنت مزدوری کریں، جو ہمارے مقدر میں ہے وہ ضرور ہمیں مل کر رہے گا۔ اور فرمایا کہ آخرت بقدر مشقت ہے، آخرت کے لیے جتنی ہم مشقت کریں گے، جتنی تگ و دو کریں گے، راتوں کو جاگیں گے اور اسی طرح اللہ کا ذکر کریں گے، درود پاک پڑھیں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، تو فرمایا کہ وہ بقدر مقدر نہیں ہے بلکہ بقدر مشقت ہے۔ جتنی مشقت کریں گے اتنا اللہ تبارک و تعالی ہم کو اجر عطا فرمائے گا۔
اور فرمایا کہ چوتھا جو سوال کل قیامت کے دن ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو علم عطا کیا اس کے اوپر آپ نے عمل کتنا کیا. آج ہر آدمی وہ مفتی بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر یعنی مجھ سمیت ہر آدمی جو عملی میدان کے اندر ہر آدمی صفر ہے. تو ہمیں چاہیے کہ کل قیامت کے دن جو چوتھا سوال ہوگا کہ علم کے اوپر عمل کتنا کیا اس کی بھی ہم تیاری کریں. اور اسی طرح فرمایا کہ ایک سوال اور بھی ہوگا کہ مال کمایا کیسے اور خرچ کیسے کیا. آج ہر آدمی وہ دن رات شب و روز وہ مال کمانے کی حرص کے اندر ہے مگر اس بارے کے اندر سوال ہوگا کہ آپ نے مال کو کمایا کیسے اور اس کو خرچ کیسے کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اس سب کے اوپر اللہ رب العزت ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے.